قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کے تعارف کو سماعت کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ سورہ حج کے حوالے سے آج ہم سماعت کریں گے۔ سورہ حج مکی ہے یا مدنی ہے، اس بارے میں علماء محققین کی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بہت ساری اس کی آیات ایسی ہیں جو مکے میں نازل ہوئی، بہت ساری ایسی ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی۔ زیادہ رجحان اسی بات پر ہے کہ اسے مدنی صورتوں میں شمار کیا گیا۔ اس میں 10 رکوع ہیں اور 78 آیتیں ہیں، اور اس کے نام سے ہی ظاہر ہے چونکہ اس میں حج کا ذکر ہے تو اسی مناسبت سے اسے سورہ حج کہا گیا۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں وہ منظر قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، تو اس وقت ظاہر ویرانہ تھا اور بہت محدود آبادی تھی، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیے۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، یہاں تو میری آواز سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ آپ ندا کر دیجئے، آپ کی ندا کو پہنچانا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم نے جبل ابو قبیس پر، جو حرم شریف کے بالکل الٹے ہاتھ پر پہاڑ ہے جس پر آج کل محل تعمیر ہے، یہ بڑا تاریخی پہاڑ ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک بھی اسی میں مدفون ہے، آپ کا وجود، آپ کا جسم بھی، یعنی آپ کی آرام گاہ بھی یہی ہے۔ بہرحال آپ نے وہاں کھڑے ہو کر ندا کی، اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں روحوں تک بھی حضرت ابراہیم کی اس پکار کو پہنچایا، اور جنہوں نے اس پکار پر لبیک کہا قیامت تک کے لیے، جتنی بار انہوں نے کہا، وہ حرمین شریفین کے سفر کے لیے اور خاص طور پر حج کے سفر کے لیے تشریف لیتے جا رہے ہیں۔ اور اسی مضمون کو قرآن مجید فرقان حمید نے یوں کہا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں آپ حج کو گویا کہ عام کیجئے، اس کا اعلان کیجئے، اور پھر آپ نے اعلان فرمایا۔ پھر اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے ساتھ اہل اسلام کو جنگ کی اجازت دی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدنی صورت ہے کہ جہاد کا حکم ہجرت کے بعد نازل ہوا، اور پھر مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والے مسلمان جو شہید ہو گئے یا جنہیں سخت نقصان اٹھانا پڑا، ان کے انعام و اکرام کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں کفار کو دیے جانے والے عذابات کا ذکر بھی فرمایا، اور اس کی 5 اقسام قرآن مجید نے تفصیلاً ذکر فرمائی کہ کچھ عذاب ایسے ہیں کہ جو دنیا میں انہیں دیے جائیں گے، پھر قبر کے عذاب اور اخروی عذاب، ان تمام تفصیلات کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مؤمنون ہے، یعنی 18ویں پارے کا جہاں آغاز ہوتا ہے، اور قد افلح المؤمنون، یہ جو پیاری آیات ہیں، اور اس کی جو ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے، اسی صورت کے متعلق ملتا ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، تو حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا کہ خلقہ القرآن، کہ ان کے اخلاق قرآن ہیں۔ تو اگلی روایت میں پھر آپ نے یہ آیات کی تلاوت فرمائی سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو جو صفات اس پیاری صورت میں ارشاد فرمائی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اتم کامل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور ان صفات کی نبی پاک علیہ السلام گویا کہ عملی تصویر ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب و کتاب کے حوالے سے خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، اور قیامت کے دن جو سعادت مند ہوں گے اور جو بدبخت ہوں گے ان کا ذکر خاص طور پر کیا گیا۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے تو مشرکوں کی اذیت پر صبر کی بھی ان صورتوں میں تلقین ہے، اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بے ادب ہیں، جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جادوگر ہونے کی نسبت کی، ان کی مذمت بھی اللہ رب العزت نے ان آیات میں بیان فرمائی، اور اس صورت میں انبیاء سابقین کا بھی کچھ تذکرہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد پیاری صورت ہے سورۃ النور، اور سورہ نور کو سورہ نور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ پیاری صورت میں اس مضامین کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور خاص طور پر اس صورت میں عفت اور پاک دامنی کے آداب سکھائے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو منافقین نے تہمت لگائی، ان کے رد میں اور سیدہ پاک کے فضائل میں، ان کی شان میں، ان کی پاک دامنی میں تقریباً 18 آیتیں اس سورہ مبارکہ کی نازل ہوتی ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عفت و پاک دامنی کو بیان کیا گیا۔ تو یہ 2-3 اعتبار سے صورت بڑی اہم ہے۔ مدینہ منورہ میں چونکہ نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدکاری کی سزا کو بھی بیان فرمایا، یعنی زنا کی سزا اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی گئی۔ پھر کسی پاک دامن پر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس پر بدکاری کی تہمت لگانا، یہ بھی انتہائی سخت جرم ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کیا جائے، پامال کیا جائے، تو اس پر بھی وعید ہے، اور اس کی سزا بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی، اور اس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں کہ کسی مسلمان پر معاذ اللہ تہمت لگائی جائے۔ پھر اسی صورت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل والا ہونے کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فضل والا فرمایا، ولا یأتل ذو الفضل، کہ جو فضل والے ہیں وہ خیر کے کاموں سے پیچھے نہ ہٹے۔ اور پھر خاص طور پر چونکہ یہ پاک دامنی اور عفت کے مضامین پر مشتمل صورت ہے، تو اس میں گھریلو اعتبار سے جو آداب ہیں وہ بھی بیان کیے گئے، کہ کسی کے گھر میں انسان بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اگر اجازت نہ ملے تو وہیں سے واپس پلٹ جائے، یہ سارے آداب اس میں بیان کیے گئے۔ اور پھر گھر کے جو افراد ہیں ان کو کس کس وقت میں رخصت ہے، ان تمام چیزوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ حیا سے متعلق پورا اس میں خوبصورتی کے ساتھ نصاب موجود ہے سورۃ النور میں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیمات جو ہے وہ ضرور پہنچائیں، اور ان کو قرآن پاک کی صورت سے ضرور آگاہی دیں، کیونکہ اس میں بڑے عفت و پاک دامنی کے مضامین خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پھر اس میں کچھ معذور اور جو کسی بھی وجہ سے جہاد میں کسی عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے، ان مسلمانوں کی رخصت کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اور پھر جو اس بھیانک جرم میں ملوث تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف یہ غلط نسبت کرنے میں، ان کی سزائیں، ان کی وعیدیں، ان تمام کی تفصیل بھی، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے ناراضگی کے آیات کو، کلمات کو نازل فرمایا، اس کا ذکر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ پھر سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کو ذکر فرمایا، وہی مضمون جو ہمیں آگے چل کے سورۃ الحجرات میں ملتا ہے، اس کا کچھ اشارہ یہاں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنے کا انداز کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کو جب مخاطب کرنا ہو تو اس کا انداز کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان ہے۔ فرقان اس سورت کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے آغاز میں فرقان کے الفاظ ہیں، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید ہی کا ایک نام ہے، اس کو فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ فرقان کے معنی یہ ہوتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، تو اس وجہ سے کیونکہ اس کے آغاز میں کلمات ہیں تو اس صورت کا نام سورہ فرقان ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں 6 رکوع اور 77 آیتیں ہیں۔ اس میں خاص طور پر مر کر دوبارہ اٹھنے کے جو منکرین ہیں ان کی مذمت ان آیات میں بڑے جامع انداز میں ہمیں ملتی ہے، کہ جو کفار مر کر دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے، اور اہل ایمان کے لیے اس میں یہ پیغام ہے، اگرچہ بندہ مومن آخرت پر ایمان تو رکھتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس آخرت کے عقیدے میں کہیں جھول آ جائے یا کمزوری آ جائے، کہیں وہ اسے فراموش نہ کر دے، کیونکہ یہی وہ عقیدہ ہے کہ جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نیک اعمال پر کاربند رکھتا ہے اور گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اسی عقیدہ آخرت میں اگر خلل آ جائے تو پھر انسان گناہوں پہ دلیر ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہودیوں کے احوال ہیں کہ وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ گنتی کے چند دن چھوئے گی، 40 دن وہ کہتے تھے ہمیں عذاب پہنچے گا، اب جو کرنا ہے ہم کرتے رہیں، چاہے ہم نیکی کریں چاہے ہم برائی کریں، 40 دن ہمیں عذاب سہنا ہی سہنا ہے۔ تو یہ غلط مائنڈ سیٹ انہوں نے آخرت کے بارے میں بنا لیا، تو اب چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، ان کے اندر وہ خوف کا مادہ اور جذبہ بیدار ہی نہیں ہو سکتا کہ جب اس بنیادی عقیدے میں خلل پیدا ہو گیا۔ تو یہ عقیدہ آخرت کا جو تصور بار بار قرآن پاک میں دیا جاتا ہے، اہل ایمان کے لیے اس میں اس سبق کی یاد دہانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انسان کو جواب دہ ہونا ہے۔ اور پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اہل ایمان کے اوصاف کو بیان کیا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے وہ بندے کہ جو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں اور اکڑتے نہیں ہیں، اور ان کی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، عبادت میں گزرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے وہ پناہ طلب کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک صفات کا ہمیں بھی حامل بنائے، اور اپنے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندوں کی رب العالمین صفات سے ہمیں مزین فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔